ہاں، بارش کے تعلق سے ایک مسئلہ ہے جو آپ کا سوال تھا کہ بعض علاقوں میں بارش بہت ہوتی ہے، اور بارش کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمارے لیے آسانی ہے، وہ آسانی یہ ہے کہ ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کی نماز تک کے لیے ہمارے پاس چھوٹ ہے کہ جمعے کی نماز کے وقت میں بارش ہو رہی ہے، مسجد نہیں جا سکتے، تو اس میں بھی یہ گنجائش رکھی گئی ہے شریعت میں کہ ہم گھر میں ہی پڑھ لیں، ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ جو لوگ مسجد میں ہیں وہ جمعے کی نماز پڑھیں گے، لیکن جو نہیں جا سکتے مسجد وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لیں گے۔ یہ حدیثوں سے بات ثابت ہے یہ۔ اور بارش میں بھیگ کر کے جانا یا کیچڑ وغیرہ میں، اس زمانے میں کیچڑ چونکہ مٹی کی زمینیں تھی پوری، آج کی طرح کے ڈامبر کے روڈ نہیں ہوتے تھے یا سیمنٹڈ روڈ نہیں ہوتے تھے، تو وہ مسئلہ ہوتا تھا اس زمانے میں۔ تو ان کو جانا مسجد بہت مشکل تھا کہ کیسے جو ہے کیچڑ وغیرہ کو، ایسے ہی کپڑے گندے ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے بھیگ جائیں گے وہ پورے طریقے سے۔ اتنی آسانیاں بھی نہیں تھی اس زمانے میں جو آسانیاں آج موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی دی ہے بارش کو لے کر کے کہ گھر میں نماز پڑھ لے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے اس پہ کہ ان علاقوں میں جہاں بہت بارش ہوتی ہے، روز ہی بارش ہوتی رہتی ہے، ہر نماز کے وقت بارش ہوتی رہتی ہے، یہ کچھ ہی علاقے میں ہوگے میرے خیال میں ہندوستان میں جہاں ایسا ہوتا ہوگا۔ عام طریقے سے ہندوستان میں نہیں ہوتا، بعض دوسرے علاقوں میں ہوتا ہے، لیکن ہندوستان میں بھی بعض علاقوں میں خوب بارش ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ چیز ہو سکتی ہے جو آپ نے کہا ہے، لیکن یہ کچھ مہینوں کی بات ہوتی ہوگی بس۔ تو ایسی صورت میں بھی یہ گنجائش ہے میرے بھائیوں، شریعت کی طرف سے جو آسانی ہے وہ ہے۔ جہاں تک مسجد کی بات ہے نا، تو مسجد میں نماز پڑھی بھی جائے گی، جماعت بھی قائم کی جائے گی، جو قریب میں ہیں جو وہاں آسانی سے جا سکتے ہیں وہ جائیں گے بھی، اور جن کے پاس سہولتیں موجود ہیں آج کے دور میں وہ اپنی سہولت کو استعمال کر کے جائیں گے۔ جیسے کسی کے پاس فور ویلر ہے تو بارش سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو، بھیگنے کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے فور ویلر سے وہ چلا جائے گا، جمعے کی نماز ہے یا عام نمازیں ہیں جماعت کے وقت چلا جائے گا اپنے فور ویلر سے اور جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ لے گا۔ ابھی اور بھی جو ہے سہولتیں ہیں، قریب کے بالکل لوگ ہیں، چھتری وغیرہ ہے تو چھتری سے چلے گئے اندر جو ہے استعمال کر کے، کوئی بات نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ گنجائش ہے۔ یا ابھی وہ لوگ جو کہ کوٹ، ابھی رین کوٹ جو آتا ہے وہ بھی پہن لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے چلے جاتے ہیں کہیں بھی، آپ مختلف ڈیوٹی کے لیے چلے جاتے ہیں، کاموں کے لیے چلے جاتے ہیں، تو نماز کے وقت کے لیے بھی آپ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اگر چلے جا رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں، لیکن سہولت ہے آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سہولت دے رکھی ہے، آپ گھر میں چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مسجد چلے گئے ہیں تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے سوال میں شاید وہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گناہ کا کام ہے کہ مسجد چلے گئے، نہیں، آپ مسجد چلے گئے تو اچھی بات ہے، آپ کے پاس سہولت تھی آپ چلے گئے، کسی کے پاس نہیں ہے تو گھر میں پڑھ لے گا۔ مسجد میں بھی جماعت قائم کی جائے گی، یہ یاد رہے، وہاں امام ہے، مؤذن ہے، اذان دی انہوں نے، جماعت بھی جو لوگ وہاں موجود رہیں گے وہ کر لیں گے، اب وہ چاہے دو آدمی ہو، چار آدمی ہو، پانچ آدمی ہو، جو بھی ہے وہ جماعت کر لیں گے، تو آپ بھی پہنچ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس سہولت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو منع کیا کہ بھیگ کر کے نہ جائیں، کہیں پریشانی نہ ہو، صحت کا مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی اور چیز نہ ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ سہولت ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس سہولت ہے مسجد تک پہنچنے کی تو آپ پہنچ جائیے، مسجد میں پڑھیے، یہ تو اچھی بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ شیخ اگر اس کے پاس دو ہے، مطلب اس کے پاس جانے کی سہولت بھی ہے اور یہ حدیث بھی ہے، تو ہم کیا مطلب اس کے لیے کون سا بیٹر ہے؟ جانے کی پرابلم ہے؟ نہیں جانے کی پرابلم نہیں ہے،
उसके पास हाँ छतरी भी है और सब जा भी सकता है, लेकिन हाँ ये हदीस भी है, तो क्या करे? तो वो मस्जिद हदीस है, जाए? हदीस में सिर्फ रुखसत है, हदीस में रुखसत है। अच्छा, तो उसको जाने की सहूलत है तो उसको जाना ही बेटर जाना बेटर है उसके लिए, अगर जाने की सहूलत है। और है। अगर नहीं है तो खामखा जबरदस्ती भीग करके जाना, ये फिर उसके लिए बेटर नहीं है, क्योंकि अगर बीमार पड़ गया तो उससे ज्यादा जो है नमाजें चली जाएंगी उसकी। ठीक है, हम्म, जज़ाकल्लाह खैर। हम्म।